جی الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم فقہنا فی الدین اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ یا رب العالمین یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر آمین یا رب العالمین۔ آیت نمبر 40 ہماری چل رہی تھی۔ ہما ورڈ ٹو ورڈ کر دیجئے، اس کے بعد میں کلاس شروع کروں گی۔ آواز آ رہی ہے میری آپ کو؟ جی جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آیت نمبر 40۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وأوفوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّیَ فَارْہَبُونِ۔ ترجمہ: یا اے بنی بیٹو اسرائیل کے، اذکروا تم سب یاد کرو، نعمت کو، یا میری التی وہ جو انعام کی تو میں نے علیکم علی پر کم تم سب پر اوفو تم سب وفا کرو، بی ساتھ عہد وعدے کے، یہ میرے، اوفی میں وفا کروں گا، بی عہدکم بی ساتھ عہد وعدے کے، تمہارے تمہارے وعدے کے ساتھ، اور پھر تم مجھ سے ہی، فرحبون فا تو یا پھر ارہبون تم سب ڈرو۔ جی ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک۔ کل ہم نے دیکھا تھا کہ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے کن نعمتوں کو یاد کروایا ہے، اور بہت ساری چیزیں ہم نے دیکھی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی بھی اور دین کے بھی دونوں نعمتیں ان کے اوپر بھرپور جو ہے بارش ان کے اوپر فرمائی تھی نعمتوں کی۔ اور کل جو بات ہو رہی تھی کہ جہاں پر ہم نے اپنا لیسن چھوڑا تھا، وہاں پر میں نے بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں ان کو جو ہے یاد کروایا، کیا مقصد تھا اللہ تعالیٰ کا یاد کروانے کا کہ آپ جو ہے یاد کریں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو۔ ایک تو یہ تھا کہ انسان کیا ہو جائے، شکر گزار بن جائے، ہے نا۔ آپ کیا کریں، دوسروں کا پھر احسان مانیں، ٹھیک قدر جانیں کہ ہاں اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ کیا کری، بڑی بھلائی کری۔ تم یہ کیوں نہیں سوچتے، ہے نا، اللہ تعالیٰ کو تم کیوں نہیں پہچانتے، اس کا شکر تم کیوں ادا نہیں کرتے، تاکہ تم کیا ہو، اس کو پہچانو۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کو پہچانو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ کتنا زیادہ کرم نواز ہے۔ آپ دیکھیں کہ جب بھی انسان کو کوئی نعمت ملے تو انسان کو ہمیشہ جو ہے ان نعمتوں کو عطا کرنے والے کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، ہے نا، کہ اس کی پہچان کرنی چاہیے کہ مجھے یہ نعمت اگر دی ہے تو دی کس نے ہے، ٹھیک۔ اور جب انسان یہ دیکھتا ہے کہ کسی نے میرے اوپر بہت سارے احسان کیے ہیں تو پھر کیا نتیجہ ہوتا ہے اس کا، جب انسان یہ دیکھتا ہے کہ کسی نے ہمارے اوپر بہت زیادہ احسان کر دی ہے، انسان پھر اس کے آگے جھکتا ہے نا، اس کی فرما برداری کرتا ہے، اس کی اطاعت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے آگے پھر اپنا سر نہیں اٹھنے دیتا، ہے نا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کیا ہے، نعمتیں یاد کرواتا ہے کہ انسان کیا کرے، نعمت یاد کرے۔
ٹھیک ہے، اسی لیے ہمیں بھی طریقہ سکھایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احسان کیا کرنا چاہیے، ہمیں یاد کرنا چاہیے۔ اگر ہمیں کبھی بھی مایوسی کی فیلنگ آتی ہو کہ ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے، ہمارے پاس تو کسی کے پاس گاڑی ہے، کسی کے پاس بنگلہ ہے، کسی کے پاس اتنی ڈگریز ہے، کسی کے پاس بڑی اچھی جاب ہے، تو انسان کے اندر یہ خیالات آتے ہیں، ہے نا، شیطان بھی لگا ہوا ہے، اپنا انسان کا اپنا ضمیر بھی کیا ہے، انسان کو بار بار جو ہے وہ پنچ کرتا رہتا ہے کہ تمہارے پاس تو کچھ نہیں ہے۔ تو جب بھی اس طرح کے خیال آئے، شیطان کی طرف سے وسوسے آئے، انسان کو کیا کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی اپنے آس پاس نعمتیں ہیں سب کو یاد کرنا چاہیے، ہے نا۔ انسان اپنے آنکھیں اٹھا کر اوپر دیکھے تو دیکھے کہ اس کی گھر کی چھت اس کے اوپر موجود ہے نا، اللہ نہ کرے وہ نہ تو کرائے کے مکان پر رہ رہا ہے، اور اگر چلیے کرائے کے مکان پر رہ بھی رہا ہے تو ایٹ لیسٹ وہ روڈ پر تو نہیں رہ رہا ہے نا، چھپروں میں تو نہیں رہ رہا، باہر اس کا کوئی روڈ پر تو بسیرا نہیں ہے، گھر میں رہ رہا ہے نا۔ پھر وہ ادھر ادھر اپنی صحت کو دیکھے، اپنے آپ کو دیکھے کہ اس کے آپ کے اندر کتنی زیادہ نعمتیں ہیں۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ انسان سے جب چھنتی ہے نا نعمت، تب احساس ہوتا ہے۔ مان لیجیے آنکھیں ہیں ہمارے پاس، ہم دن رات اس سے پتہ نہیں کیا 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 سارے ہی کام سمجھ لیجیے ہمارے آنکھوں سے ہی ہو رہے ہے نا۔ تو احساس کب ہوتا ہے، جب ذرا سی اس آنکھ میں تھوڑی سی کمی آنا سٹارٹ ہو جاتی ہے، تھوڑا دکھنا کم ہو جاتا ہے، آئی سائڈ ویک ہونے لگتی ہے، یا آنکھ میں درد اٹھ جاتا ہے، یا اس آنکھ میں کچھ پڑ جاتا ہے، ایک دن کا بھی پڑ جاتا ہے، تو انسان کو احساس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کتنی بڑی نعمت بنائی ہے۔ تو پھر انسان جب احسان کیا ہے پھر اللہ تعالیٰ کا مانتا ہے۔ ٹھیک، اب یہاں پر تھوڑی دیر کا پوز لیں اور بنی اسرائیل کی جگہ اپنے اپنے باپ کا نام رکھ کر دیکھیں کہ مجھے اور آپ کو یہ کہا جائے کہ اے فلاں کی بیٹی، یاد تو کرو اللہ نے تمہارے اوپر کتنی نعمتیں جو ہے برسائی ہیں، کتنی نعمتیں تمہیں عطا کی ہیں۔ ٹھیک، کیا ہمارے اوپر بھی اللہ تعالیٰ نے بیش بہا نعمتیں نہیں کی ہیں، ہے نا۔ ٹھیک ہے، وہ بات الگ ہے کہ آپ کو من و سلوہ نہیں ملتا، آپ کے اوپر 12 بادلوں کے سائے نہیں ہوتے، آپ کے لیے چشمے نہیں پھوٹتے، آپ کے لیے سمندر میں راستے نہیں ملتے، لیکن اتنی زیادہ نعمتیں ہمیں بھی تو اللہ تعالیٰ نے دی ہیں جو کسی اور کے پاس نہیں ہے، جن سے بے شمار لوگ محروم ہیں، ہے نا۔ ایک 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 جو ہے ذرا آپ گننے بیٹھیں کہ ان نعمتوں کو خاص طور پر گنیں جو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے آس پاس کسی کے پاس نہیں ہے نا۔ اور ان نعمتوں کا نتیجہ کیا، خاص طور پر جو آپ کے دین کی نعمت ہے، آپ کے مسلمان ہونے کی نعمت ہے نا۔ ایک مسلمان اللہ تعالیٰ کے نزدیک پوری دنیا سے بھی زیادہ کیا ہے، افضل ہے، پوری دنیا کافر ہو جائے، اور ایک مسلمان جو نان پریکٹسنگ مسلمان ہو، صرف اس نے کلمہ پڑھا ہو، اس کا نام ہی مسلمانوں والا ہو، اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت اعلیٰ، بہت افضل ہے ہزاروں کافروں سے۔ ٹھیک ہے، تو صرف اس نعمت کو دیکھ لیں، اور اگر آپ ایسی جگہ پر خاص طور پر رہتی ہیں جہاں پر زیادہ تر کافر وغیرہ رہتے ہیں، نان مسلمز رہتے ہیں، تو آپ اس نعمت کا کیا شکر ادا کرتی ہیں؟ ان لوگوں کو دیکھ کے تو بہت زیادہ انسان کو کیا ہے، شکر گزار ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس نعمت سے نوازا ہے، اور پھر کیا نتیجہ نکل کر آنا چاہیے، کیا رزلٹ ہونا چاہیے ہمارا، ہماری اطاعت اللہ تعالیٰ کی نے جو ہمیں حکم دیے ہیں ان کی فرما برداری، سب کی سب ہماری اپنے آپ انکریز ہو جانا چاہیے، اپنے آپ بڑھ جانا چاہیے۔ لیکن ہوتا کیا ہے، ہوتا ہے الٹا، ہے نا۔ جتنی نعمتیں انسان کو ملتی ہیں، جتنی چیزیں اللہ تعالیٰ انسان کو عطا کرتا رہتا ہے، انسان کی سرکشی بھی اتنی اتنی بڑھتی چلی جاتی ہے نا۔ ایک میتھس میں ٹرم ہوتا ہے، پڑھا ہوگا شاید آپ نے، ایک ہوتا ہے ڈائریکٹلی پروپورشنل اور ایک ہوتا ہے انڈائریکٹلی پروپورشنل۔ ٹھیک ہے، تو یہ ڈائریکٹلی پروپورشنل ہو چکے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کے لیے، ادھر چیز بڑھنی چاہیے تھی تو ادھر جو ہے وہ چیز کم ہونی چاہیے تھی، ہے نا۔ اب ایک آپ کی نعمت اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی دیتا تو یہاں آپ کی نافرمانی کم ہونی چاہیے تھی، ٹھیک ہے، لیکن آپ نے کیا کرا، نافرمانی کو بھی اپنی بڑھایا، جتنی جتنی یہاں سے نعمتیں بنی وہاں ادھر سے کیا ہے آپ کی نافرمانیاں بھی بڑھتی چلی گئی، آپ کی سرکشی بھی اتنی ہی بڑھتی چلی گئی، ہے نا۔ آپ دیکھیں کہ اتنا ہی انسان جو ہے اللہ تعالیٰ کو، جب اللہ تعالیٰ جتنا دیتا ہے انسان اتنا ہی بھولتا چلا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کو۔ ظاہر ہے اے سی لگا ہوا ہوتا ہے تو نیند بھی زیادہ ہی آتی ہے نا، آتی ہے نہیں آتی۔ کھانے کو بہت کچھ جب پڑا ہو، آپ کے فریز جو ہے وہ آپ کے ریفریجریٹرز بھرے ہوئے ہوں، ہے نا، آپ کے گھر میں پورا مہینے کا راشن جو ہے وہ بھرا ہوا ہو، سب کچھ پڑا ہوا ہو، تو کھا پی کر پھر نیند اتنی آتی ہے نا۔ پھر روزہ بھی نہیں رکھا جاتا، ہے نا، عیش و آرام جو ہے، پیسہ زیادہ ہوتا ہے تو پھر پارٹیز، پھر ویکیشنز، پھر انجوائمنٹ بھی کیا ہے،
اس میں بھی انسان لگ ہی جاتا ہے، ایسا تو نہیں ہے کہ پیسہ بہت زیادہ ہے تو انسان ایک جگہ بھی نہیں جائے گا، ہے نا؟ پھر آپ دیکھیں کہ ان سب چیزوں میں اپنا ٹائم ویسٹ کرنے کی بجائے اگر وہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں وقت گزارے، لیکن کیا ہوتا ہے الٹا، وہ اور زیادہ اللہ تعالیٰ کی حدوں کو توڑنا سٹارٹ کر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نعمتیں یاد دلوا کر فرماتا ہے کہ اس کو دیکھ کر نعمتیں دینے والوں کو تم کیا کرو، یاد کرو ذرا، ہے نا؟ ان نعمتوں میں ہی کھو مت جاؤ، ان نعمتوں کے چکر میں سب کچھ بھلا کر مت بیٹھ جاؤ، ٹھیک ہے؟ تو نعمت یاد کر کے کیا ہوتا ہے، اس کو دینے والا بھی یاد آ جاتا ہے نا۔ اور جیسا کہ آپ دیکھیں کہ امت مسلمہ کو بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اسی سورے میں آپ پڑھیں گی فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا، ٹھیک ہے؟ تو جو اللہ تعالیٰ کو نہیں بھولتا اللہ تعالیٰ بھی اسے نہیں بھولتا، ٹھیک؟ لیکن جو اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے تو نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ تو بھول کی یہ جو عیب ہے اس سے تو پاک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ پھر اس کو اس کے نفس کے حوالے ہی کر دیتا ہے نا۔ آپ دیکھیں کتنے سارے لوگ ہیں جن کو بہت زیادہ عیش و عشرت ملی رہتی ہے، جن کو بہت زیادہ فیسلٹیز کی، کل بھی بات چل رہی تھی کہ فیسلٹیز ملی رہتی ہے، تو اپنے ماں باپ کو بھی بھول جاتا ہے کہ ہمارے ماں باپ نے بھی ہمارے ساتھ کچھ کیا تھا، ہے نا؟ بڑے ہو کر ان کو بھی کیا ہے آنکھیں دکھانا سٹارٹ کر دیتے۔ تو اللہ تعالیٰ کو تم آنکھیں مت دکھاؤ، ٹھیک؟ اللہ تعالیٰ یہی فرما جا رہا ہے، ان سے تو اللہ تعالیٰ کی ایکسپیکٹیشن ہے کہ وہ بغیر نعمت دیکھے ہی اللہ کو یاد کرے گی۔ اس امت مسلمہ سے اللہ تعالیٰ کی امیدیں ہیں کہ، اور دیکھیں اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا، تب بھی ہمارے دل میں کیا ہے، اللہ اس کے رسول کی یاد رہتی ہے نا؟ ان کو الگ سے ریئلائز کروانے کی، ان کو الگ سے بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، ٹھیک ہے؟ یہ ان کی فضیلت ہے۔ تو لیکن مسئلہ تو یہی ہے کہ جیسے بنی اسرائیل ہو گئے، تو حدیث میں آیا تھا نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس روش پر وہ چل پڑیں گے تم بھی اسی روش پر چل پڑو گے، ٹھیک ہے؟ تو بنی اسرائیل کی طرح ہم بھی کیا ہو گئے، آنرز کے مزے لیتے رہتے ہیں، ہے نا؟ کہ بھائی ہماری تو یہ فضیلت ہے، ہمیں تو یہ مل گیا ہے، ہمارا تو اتنا بڑا رتبہ ہے اللہ کے یہاں، ہمارا تو اتنا بڑا درجہ ہے نا؟ ہم تو آخری نبی کے امتی ہیں، ہم تو اللہ کے محبوب کے امتی ہیں، لیکن فضیلت کے ساتھ جو ذمہ داری، جو ڈیوٹی، جو کام دیے جاتے ہیں ان کو ہم بھول گئے، ہے نا؟ ایسا نہیں ہے کہ آپ کو کوئی پوسٹ ملتی ہے، مان لیجیے آپ کو کسی نے جو ہے وہ ایجوکیشن منسٹر بنا دیا، ٹھیک ہے؟ اب ایجوکیشن منسٹر کی جو آپ کو پوسٹ ملی تو اس میں آپ کو کیا ہے بہت ساری فیسلٹیز بھی ملتی ہیں، آپ کو ایک گھر ملے گا، آپ کو ایک کار ملے گی، گھر کے اندر جو جو چیزیں چاہیے ہوں گی، ضروری ہوں گی، عیش و عشرت کی سب چیزیں ملیں گی، آپ کو ٹریولنگ بھی کرنے کی اجازت ملے گی، آپ کو گھومنے پھرنے کی بھی اجازت ملے گی، آپ دوسرے کنٹریز میں بھی جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دن بھر گھر میں سوتے پڑے رہیں اور آپ کار لیں اور اٹھیں اور نکل جائیں گھومنے، اور پھر کبھی کبھی آپ نے ٹکٹ کروایا اور آپ ودیشوں کی سیر کرتے پھریں، کیا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے؟ ساتھ ہی ایک ذمہ دار، وہ سیکنڈری چیزیں ہوتی ہیں، جو آپ کے اوپر پرائمری چیز آتی ہے وہ آتی ہے آپ کی پوسٹ کی ذمہ داری، ہے نا؟ آپ کی پوسٹ سے ریلیٹڈ کام، ٹھیک؟ وہ سیکنڈری چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ کے لیے کیا ہو جائے، آسانیاں ہو جائے کہ اگر آپ اپنی پوسٹ کے لیے کہیں پر جانا چاہتے ہیں، اس کی ریسرچ کے لیے کہیں جانا چاہتے ہیں، یا گھر میں بیٹھ کر کچھ ورک کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کے لیے سب کچھ کیا ہو جائے، ایزی ہو جائے، اس لیے وہ فیسلٹیز دی جاتی ہیں، اس لیے نہیں دی جاتی کہ آپ اس کا ناجائز فائدہ اٹھائیں، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے بھی یہ فضیلتیں، یہ سپیریورٹی جو امت مسلمہ کو دی، یہ اس لیے نہیں دی تھی کہ فخر کرتے رہیں بس، ہے نا؟ کہ بھائی ہم تو جو ہے بھائی ہم تو بالکل اچھی اور بہت فضیلت والی اور ایک بالکل الگ امت ہے نا؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے امت کو فضیلت اس لیے تھوڑی دی تھی کہ وہ صرف فخر جتاتے پھرے، ہے نا؟ بہت سارے کام بھی امت کو کرنے تھے جو کیا ہوئے، جو ہم بھول گئے، ٹھیک ہے؟ تو کوئی پریسیڈنٹ بن جاتا ہے، وہ کرسی پہ بیٹھ کر صرف یہ کہتا رہے کہ واہ واہ کتنا مزہ آ رہا ہے نا؟ ہم تو پریسیڈنٹ بن گئے، بڑی عیش ہو گئی، کبھی یہاں گھومے، کبھی وہاں گھومے، کبھی یہاں پھرے، کبھی وہاں پھرے، سب پہ اپنا حکم چلائے، ہے نا؟ اور سب پہ حکم چلائے، لیکن جو پریسیڈنٹ شپ کے کام آتے ہیں، جو ذمہ داری آتی ہے، وہ اپنی پوسٹ کی ذمہ داری نہیں اٹھائے تو کیا اس کو پریسیڈنٹ رہنے دیا جائے گا؟ کبھی کبھی تو پریسیڈنٹ اب لگتا ہے نا کہ 5 سال کے لیے بنتے ہیں، لیکن ہسٹری نے ان چیز کو بھی جو ہے وہ ایگزامن کیا ہے کہ وہ کبھی کبھی 1 سال میں 2 سال میں ان کو اس پوسٹ پہ سے اتار بھی دیا جاتا ہے،
ٹھیک ہے، پوری گورنمنٹ مل کر اپنے ہی لوگ کیا کرتے ہیں، بغاوت کر دیتے ہیں، اپنی ہی گورنمنٹ ٹوٹ جاتی ہے اور کیا کرنا پڑتا ہے، اس کرسی پہ سے اترنا پڑ جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو ڈاکٹر جو ہے اپنے آپ کو ڈاکٹر ڈاکٹر چلاتا رہے کہ میں تو ڈاکٹر ہوں، میں تو آئی اسپیشلسٹ ہوں، اور میں تو ہارٹ اسپیشلسٹ ہوں، میں تو بھائی بہت اچھا نیورولوجسٹ ہوں، ہے نا، میری ٹکر کا تو کوئی بھی نیورولوجسٹ نہیں ہے. کرسی پہ بیٹھا یہی کرتا رہے دن بھر، مریضوں کو دیکھے نا. ٹھیک، تو کیا وہ ڈاکٹر ڈاکٹر کہلانے کے قابل ہے؟ کیا اس ڈاکٹر کو ڈاکٹر کہا جا سکتا ہے جو ٹریٹمنٹ تو کچھ نہ کرے اور بس یہ دکھاتا رہے کہ میرے پاس یہ ڈگری، میں نے تو یہ ڈگری وہاں سے حاصل کی، میں نے تو یہ ڈگری وہاں سے لی؟ نہیں ہے، ہے نا. تو ان کو جو نعمتیں دی اللہ تعالیٰ نے اور ان کو جو دکھانا چاہا کہ دنیا کے لیے کیا ہے، رول ماڈل بنے. ٹھیک، ان نعمتوں کا فائدہ اٹھائیں اور پھر کیا کریں، ان نعمتوں سے جو ہے فیسلٹیز لے کر اور ان نعمتوں میں نہیں کھو کر کیا کرے انسان دنیا کے لیے ایک مسلمان رول ماڈل بنے. جیسے بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے دی تھی کہ ان کا فائدہ اٹھائیں، اپنے لیے آسانیاں کر لیں اور جو ہے اللہ کے کام پہ لگ جائے. لیکن کیا تھا، وہ نعمتوں میں ہی کھو کر رہ گئے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یاد کروایا کہ پلیز یاد کر لو، دیکھ لو کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر کیا کیا نعمتیں انعام کی ہیں، کیا کیا نعمتیں تمہیں عطا کی ہیں. ٹھیک، تو ایک تو یہ ان کو آرڈر ملا، بنی اسرائیل تم کیا کرو، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو. اب سیکنڈ آرڈر کیا ملا ان کو؟ سیکنڈ آرڈر کیا ملا؟ اوفو بعہدی، میرے عہد کو پورا کرو، میرے عہد کی وفا کرو. ٹھیک ہے، میں نے شاید ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن میں وفا کا ورڈ لکھایا تھا نا، یا میں نے پورا کرنے کا ورڈ لکھوایا تھا؟ ہاں، تو پورا پورا اس کو کئی لوگوں نے پورا پڑھا نا. میں نے وفا کا ورڈ اس لیے لکھوایا تھا کیونکہ یہ جو روٹ ورڈ ہے اوفی کا اور اوفی کا، یہ دونوں جو ورڈ ہے ان کا روٹ ورڈ وفا ہی ہے، وفا اور یا. ٹھیک ہے، وفا، وفا کہتے ہیں کسی کام کو پورا پورا کر دینا. ٹھیک ہے، وفا کسے کہتے ہیں؟ کسی بھی کام کو پورا پورا کر دینا، سٹارٹ سے لے کر اینڈ تک کے کام تکمیل کرنا. ٹھیک ہے، کیا ہے ڈیفینیشن وفا کی؟ کسی کام کو پورا پورا کر دینا، صرف پورا نہیں کرنا. ٹھیک ہے، سٹارٹ سے لے کر اینڈ تک کے اینڈ تک اس کو نبھانا. ٹھیک ہے، سٹارٹ سے لے کر اینڈ تک اس کو نبھانا، یہ ہوتی ہے وفا، وفا کرنا. ٹھیک ہے، جیسے محبت میں زیادہ تر بولا جاتا ہے نا ورڈ کہ محبت میں کیا کرو، وفا کرو، ہے نا. تو وفا کیا ہوتی ہے، جیسے سامنے والا پورا پورا نبھا رہا ہے تو تم بھی کیا کرو، اس محبت کو پوری پوری اس محبت کو نبھاؤ. ٹھیک ہے، شروع سے لے کر جب ایک رشتے میں بنے ہو، جیسے ہسبینڈ وائف کا رشتہ ہے تو وفا پر بنا ہوتا ہے. تو جب شروع کیا ہے تم نے رشتہ تو اینڈ تک اس کو لے کر چلو. ٹھیک ہے، تو وفا کہتے ہیں کسی کام کو پورا پورا کرنا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو وعدہ میں نے تم سے کیا تھا اس وعدے کو تم پورا پورا نبھا دو، ہے نا، پورا پورا اس وعدے کو کر دو. اچھا، اب یہاں پر بات نکلتی ہے کہ کون سا وعدہ اللہ تعالیٰ نے ان سے کیا تھا. ٹھیک ہے، آ رہی بات، سوال نکل کر آ رہے ہیں؟ ہوں، اچھا، انا للہ و انا الیہ راجعون. ٹھیک ہے، چلی جائیے اسما آپ. اوکے، ابھی میری آواز نہیں آ رہی آپ لوگوں کو؟ میری آواز آ رہی ہے؟ کن کو نہیں آ رہی آواز؟ اچھا، آ رہی ہے. جی، ابھی میرا سوال سمجھ میں آیا آپ لوگوں کو؟ میں سوال کیا کر رہی تھی؟ جی، کس وعدے کی بات یہاں پر ہو رہی ہے؟ ٹھیک ہے، تو اس کی بھی دلیل میں آپ کو قرآن سے دیتی ہوں. ٹھیک، ایک سب سے پہلا وعدہ تو وہی وعدہ جو ہم نے اس سے پہلے بھی پڑھا تھا، عہد الست. لکھ دے رہی ہوں میں، ہم نے اس سے پہلے بھی یہ عہد الست پڑھا ہوا ہے. پھر میں ایک بار بتا دوں گی، کوئی بات نہیں. عہد الست،
یہ وعدہ ہم میں سے ہر کوئی، چاہے وہ کافر ہو، چاہے وہ مومن ہو، چاہے وہ جو ہے یہودی ہو، چاہے وہ کرسچن ہو، کوئی بھی ہم میں سے ہو، وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کے یہاں یہ وعدہ لے کر آئے ہیں۔ کیا تھا یہ وعدہ؟ کہ اللہ تعالیٰ نے تمام روحوں کو جمع کیا، جتنی بھی اب آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے لوگ آئیں گے دنیا میں، تمام کی روحوں کو اکٹھا کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اور ہم سب نے ایک ساتھ کیا کہا تھا؟ بلا وربنا، کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ وعدہ، سب سے پہلا وعدہ تو یہی وعدہ ہے کہ تم وہ وعدہ یاد کر لو کہ میں تمہارا رب ہوں۔ دوسرا وعدہ ان سے جو لیا گیا تھا، اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان کا وعدہ تھا۔ ٹھیک ہے، کہ تم اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ گے، خاص طور پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کو ایمان لانے کا وعدہ کیا گیا تھا۔ ٹھیک ہے، کہ ان کی کتابوں میں موجود تھا کہ ایک آخری نبی آئیں گے، ان کی پیشن گوئیاں موجود تھی، ان کی نشانیاں، ان کی علامتیں موجود تھیں، اور جو ہے ان سے وہاں پر یہ عہد لیا گیا تھا کہ تم نے جو ہے آخری نبی جب آئیں گے ان پر ایمان لے کر آنا ہے۔ ٹھیک ہے، تو پہلا وعدہ کیا ہو گیا؟ عہد الست۔ دوسرا ہو گیا اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان کا وعدہ، اور تیسرا کیا ہو گیا؟ خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا وعدہ۔ ٹھیک ہے، اور یہ بڑی اچھی طرح سے جانتے بھی تھے، جیسے کہ ہم نے اس سے پہلے پڑھا بھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے پیشن گوئی ان کے پاس موجود تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں آئیں گے جہاں بہت زیادہ کھجور ہوتی ہے، تو یہ آ کر وہاں پر بسنے لگے۔ ٹھیک، پھر ایک جو ہے سورہ مائدہ کی آیت ہے وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور یقیناً اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ لیا بنی اسرائیل سے۔ وہاں پر جو ہے آپ دیکھیں گی کہ اللہ تعالیٰ نے کن چیزوں کا وعدہ لیا تھا؟ نماز کا وعدہ، یہ نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ کا وعدہ، ٹھیک ہے، رسولوں پر ایمان کا وعدہ، رسولوں کی مدد کرنے کا وعدہ، اللہ کی راہ میں قرض حسنہ دینے کا وعدہ، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کا وعدہ۔ آگے بات سمجھ میں؟ میں سورہ مائدہ کی آپ کو آیت نمبر بتا دیتی ہوں اور وہ آیت بھی پڑھ کر سنا دیتی ہوں، ٹھیک ہے، تاکہ آپ لوگوں کو اچھے سے پتہ رہے کہ کیا وعدہ تھا جو ان سے اللہ تعالیٰ نے کیا۔ دیکھیے آیت نمبر ہے 12، ٹھیک ہے، 1 to 12، آیت نمبر ہے 12، سورۃ المائدہ، آیت نمبر 12۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا، اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ یقیناً ہم نے کیا ہے بنی اسرائیل سے پکا وعدہ، میں نے میثاق کے بارے میں کہا تھا کہ یہ پکا وعدہ، ٹھیک ہے، پکا وعدہ لیا تھا، اور ان کے اندر 12 نقیب مقرر کیے تھے۔ یہ تھوڑا الگ چیز ہے، اس کو ابھی یہیں رہنے دیتے ہیں، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے کیا وعدہ لیا تھا۔ وقال اللہ انی معکم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں، ٹھیک ہے، میں تمہارا ساتھ دوں گا، میں تمہاری مدد کروں گا، لیکن شرط کیا لگائی؟ لئن اقمتم الصلاۃ، البتہ اگر تم کیا ہو، نماز قائم کرو، وآتیتم الزکاۃ، اور تم زکوٰۃ ادا کرو، وآمنتم برسلی، اور تم میرے رسولوں پر ایمان لے کر آؤ، ٹھیک ہے، وہی بات آ گئی، نماز کا وعدہ، زکوٰۃ کا وعدہ، رسولوں پر ایمان کا وعدہ، وعزرتموہم، اور ان کی مدد کرو، ٹھیک ہے، رسولوں کی مدد کا وعدہ، وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور اللہ کی راہ میں تم کیا دو؟ قرض حسنہ دو، اس چیز کا وعدہ، ٹھیک ہے، تو اس آیت میں یہ 5 وعدے اللہ تعالیٰ نے ان سے لیے، ٹھیک ہے، آگئی بات سمجھ میں؟ پھر سے بتا دوں، اگر آپ لوگ نوٹ ڈاؤن کر رہے ہیں تو میں پھر سے بتا دوں۔
ٹھیک. پھر سورہ بقرہ میں ہی آپ پڑھیں گی انشاءاللہ تعالی. سورہ بقرہ کی شاید آیت نمبر 63 ہے. 63 سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 63 میں آپ وہاں پر پڑھیں گی. وَلَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ. وہاں پر میں اور ڈیٹیل میں آپ کو بتاؤں گی کہ اصل میں کیا بات تھی، لیکن اتنی بات جان لیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر طور پہاڑ کو کھڑا کر دیا تھا. طور پہاڑ کو ان کے اوپر جو ہے مسلط کر دیا تھا، اور جو ہے ان سے مطلب ان کو ڈرا دھمکا کر وہ عہد لیا تھا. ٹھیک ہے، اور وہ عہد کیا تھا؟ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ. ٹھیک. آیت نمبر 63 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 63 میں اللہ تعالیٰ نے ان سے ایک اور وعدہ لیا تھا، اور جو کس چیز کا وعدہ تھا؟ کہ تم نے جو ہے اس کتاب کو بڑی مضبوطی کے ساتھ پکڑ لینا ہے، اور جو کچھ اس میں لکھا ہوا ہے اس کو کیا کرنا ہے؟ اس کا تذکرہ کرنا ہے، اس کو یاد کرنا ہے، اس کو لوگوں تک پہنچانا ہے. ٹھیک ہے. تو ایک وعدہ یہ ہوا. کتنے ہو گئے؟ کاؤنٹ کریے ذرا. عہد الست 1، اللہ اس کے رسول پر ایمان کا وعدہ 2، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا وعدہ 3، نماز 4، زکوٰۃ 5، رسولوں پر ایمان 6، ان کی مدد کرنا 7، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا 8، تورات کو مضبوطی سے تھام لینا 9. ٹھیک ہے. 9 ہو گئے. ارے 6 ہو گئے آپ کے، 9 ہو گئے. 9 ہو گئے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تورات کو کیا کرو؟ تم قوت کے ساتھ پکڑ لو، قوت کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو. ٹھیک ہے. اور اس کا تذکرہ کرو. پھر کچھ وعدے اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کی ہی آیت نمبر ہم پڑھیں گے 83 اور 84 میں. ٹھیک ہے. سورۃ البقرہ کی ہی آیت نمبر 83 اور 84 میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ پڑھیں گے. وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان سے کیا وعدہ لیا سن لیجئے. بہت سارے وعدے ہیں. ٹھیک ہے. اور آپ دیکھیں گے کچھ ان کے عہد جو ہیں، کچھ وعدے اللہ تعالیٰ نے جو ان سے لیے ہیں وہ عقیدوں سے تعلق رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. جیسے ایمان والے نا، جیسے اللہ پر ایمان، رسولوں پر ایمان، یہ کیا ہے؟ اس کا تعلق ہمارے عقیدوں سے ہے. کچھ وعدے عبادتوں سے تعلق رکھتے ہیں، جیسے کہ نماز، زکوٰۃ. آپ اس طرح کیٹیگری کر کے بھی لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. عقائد سے تعلق اور عبادتوں سے تعلق، جیسے نماز، زکوٰۃ اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا. ٹھیک. پھر کچھ جو ہے اخلاق سے تعلق رکھتے ہیں، اور کچھ جو ہے ہیومن رائٹس سے. ابھی میں آپ کو بتاؤں گی ہیومن رائٹس سے جو تعلق رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ان حقوق سے تعلق رکھتے ہیں، جیسے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 83 اور 84. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ آیت نمبر 83 میں وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ. میثاق لیا یعنی کہ پکا وعدہ بنی اسرائیل سے لیا. لا تعبدون الا اللہ. ایک. ٹھیک ہے. 9 کے بعد 10 نمبر ڈالیے گا. نہیں تم عبادت کرو گے بس اللہ کی. ٹھیک ہے. تم صرف اور صرف عبادت کس کی کرنی ہے؟ اللہ کی عبادت کرنی ہے. یہ میثاق، یہ وعدہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے لیا. کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا؟ اگر کچھ رہ جائے تو مجھے روک کر پوچھ لیجیے گا، میں آپ کو پھر سے بتا دوں گی. 10 نمبر پہ لکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی، صرف اور صرف اللہ کی. ٹھیک ہے. یہ مت لکھیے گا اللہ کی عبادت کا وعدہ، صرف اور صرف اللہ کی عبادت کا وعدہ. سورہ بقرہ آیت نمبر 83 میں بتا رہی ہوں میں، جو وعدہ اللہ تعالیٰ نے ان سے لیا وہ کیا تھا؟ صرف اور صرف تم کیا کرو گے؟ اللہ کی عبادت کرو گے. ٹھیک. اور دوسرا اسی آیت میں ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. آ گئے بندوں کے رائٹس، آ گئے ماں باپ کے حقوق، آ گئے. ٹھیک ہے. والدین سے احسان کرنے کا وعدہ. میں ایک بار سب ریپیٹ کر دوں گی، کنفیوز مت ہوئیے پلیز. ٹھیک ہے. بس جو آ رہا ہے لکھیے، 11 نمبر ڈالیے اور لکھ دیجیے والدین سے احسان. ٹھیک ہے. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اور وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ. اور رشتہ داروں سے احسان، یتیموں سے احسان اور مسکینوں سے احسان کا وعدہ. رشتہ داروں سے، یتیموں سے اور مسکین سے احسان. ٹھیک. یہ آیت وہاں پر جب آئے گی، ہم جب انشاءاللہ پڑھیں گے، میں اور اس کو ڈیٹیل کروا دوں گی. لیکن ابھی جو ہمیں مقصد ہے لکھنا وہ ہے کہ یہ کیا وعدے تھے.
ٹھیک ہے جی، ایک میں ہی لکھ دیجیے، ایک میں ہی لکھ دیجیے. رشتہ داروں سے، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ احسان. پھر اگلا وعدہ کیا تھا؟ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں سے اچھی بات کرنے کا وعدہ. ٹھیک ہے، احسن بات کرنے کا وعدہ، لوگوں سے اچھی بات کرنے کا وعدہ. 13 پہ لکھیے، لوگوں سے اچھی بات کرنا. پھر وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز آ گئی، اس کو اسکپ کر دیجیے، نماز کا پہلے ہی ہو گیا ہے. وَآتُوا الزَّکَاةَ، زکوٰۃ بھی آ گئی. ٹھیک ہے، اس کو بھی اسکپ کر دیجیے. الحمدللہ. اگلی آیت پہ چڑھیے، سورہ بقرہ کی جو آیت نمبر 84 ہے. ابھی 83 تھی، 84 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ابھی دیکھیے پھر سے ہیومن رائٹس آ گئے. ٹھیک، فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب ہم نے لیا تم سے پکا وعدہ. کیا وعدہ لیا؟ 14 پہ لکھیں گی لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ، تم خون نہیں بہاؤ گے. اور آج آپ دیکھ لیجئے اللہ تعالیٰ کے وعدوں کی جو کہتے ہیں نا کہ توڑنے کی بالکل ایکسٹریم جو قسم ہوتی ہے، آج بنی اسرائیل اس قسم پر پہنچے ہوئے. اللہ نے ان سے وعدہ لیا تھا تم خون نہیں بہاؤ گے، اور انہوں نے تو خون کی پوری پوری ندیاں بہا دی. کس طرح بہائی ہے، کس ظالمانہ طریقے سے بہائی ہے. اللہ تعالیٰ ان سب کو ہدایت دے دے، اور اللہ تعالیٰ ان سب کو سیدھے راستے پر لے آئے، اور اللہ تعالیٰ ان سے تو خود جو ہے حساب کتاب اس چیز کا لے لے کہ کس طریقے سے جو ہے یہ انسانیت کا خون بہا رہے ہیں، ہے نا. اور کوئی بھی ان کو کچھ نہیں اٹھا کر منہ اٹھا کر کہتا ہے، کوئی بھی جو ہے ان کو کچھ کہنے کو تیار نہیں ہے. ٹھیک، تو لکھ لیا آپ نے کہ اللہ تعالیٰ نے سے کیا وعدہ لیا تھا، لا تسفکون دماءکم، یعنی کہ تم خون نہیں بہاؤ گے. اگلا اسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ولا تخرجون انفسکم من دیارکم، اور تم اپنے آپ کو یعنی کہ اپنے لوگوں کو گھروں سے نہیں نکالو گے. اور اس چیز کی بھی قسم آپ کو دیکھنے کو مل رہی ہے کہ فلسطین کو خالی کروایا جا رہا ہے، غزہ کے لوگوں کو غزہ سے نکال دیا گیا ہے، جہاں جہاں وہ جا رہے ہیں وہاں وہاں سے ان کو کیا ہے در بدر کیا جا رہا ہے. اس چیز کی ابھی آپ کو جو ہے قسم دیکھنے کو ملتی ہے. تو کیا ہے، لوگوں کو گھروں سے نہیں نکالیں گے. اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ وعدہ بھی لیا تھا. ٹھیک ہے، آگئی بات سمجھ میں. تو کچھ وعدے کیا تھے، عقیدوں سے تعلق رکھتے تھے، ایمان سے تعلق رکھتے تھے. کچھ وعدے اخلاق سے تعلق رکھتے تھے، ہے نا، یہ اخلاق ہی تو ہوتا ہے نا انسان کا. ٹھیک، کہ انسان اپنے رشتے داروں سے، اپنے جو ہے وہ مسکینوں سے، یتیموں سے کیا کرے، اچھے ٹائز رکھے. پھر کچھ وعدے جو تھے عبادتوں سے تھے، ہے نا، نماز ہو گئی، زکوٰۃ ہو گئی، اور جو ہے اللہ کی راہ میں خرچ ہو گیا، یہ عبادتیں تھیں. ٹھیک، پھر کچھ عقیدے جو ہے انسانی حقوق کے بارے میں تھے. تو اتنے سارے وعدے. پھر آپ دیکھیں کہ جو منتیں، مرادیں اور نظریں ہوتی ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کے عہد ہوتے ہیں، اور جن کو پورا کرنا لازمی ہوتا ہے. اور یہ منتیں مرادیں صرف اور صرف اللہ والی جو ہوتی ہے، یعنی کہ اللہ سے جو ہم کرتے ہیں وہ ہی صحیح ہوتی ہیں. باقی منتیں مرادیں اللہ کے علاوہ اگر انسان کسی اور سے کرتا ہے تو وہ کیا ہوتی ہے، شرک کے درجے میں آ جاتی ہے. ٹھیک ہے، ہماری جو کوئی بھی ہماری سمجھ لیجیے نظر ہے ہماری، مان لیجیے میں نے کوئی نظر مانی کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے پاس کر دے گا تو میں یہ کام کروں گی. ٹھیک ہے، 2 رکعت نفل پڑھوں گی، یا میں کچھ غریبوں کو کھانا کھلا دوں گی. میں نے یہ نظر مانی. اب وہ جو میرا پاس کرنے کا کام ہے وہ کس کے ہاتھ میں ہے بتائیے مجھے، کس کا اختیار ہے، کس کی اتھارٹی ہے کہ وہ مجھے پاس کرے؟ کون کر سکتا ہے مجھے پاس؟ کس کے ہاتھ میں ہے یہ چیز؟ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے. ٹھیک ہے، اللہ کے علاوہ یہ کام کوئی بھی نہیں کر سکتا. اگر وہ اختیار میں کسی اور کو جا کر دے دیتی ہوں، اللہ تعالیٰ کی اتھارٹی میں کسی اور کو پر جا کے چپکا دیتی ہوں کہ تم یہ کام کر دو میرا، ٹھیک ہے، تو وہ جب وہ حالانکہ وہ کام کرنے کے لائق ہے نہیں، اللہ ہی وہ کام کرے گا، تو یہ کیا کیا میں نے، پھر شرک کیا. ٹھیک ہے، تو شرک والی نظر اور منتیں یہاں پر نہیں مراد ہے، بلکہ جو اللہ سے ہم نظریں کر لیتے ہیں، اللہ سے جو ہم مرادیں کر لیتے ہیں. جیسے ہم کہتے ہیں نا ہم بچوں کو اپنے حافظ قرآن بنائیں گے، اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کا حافظہ اچھا کر دے، ہے نا، اور ذرا تھوڑے سے
وہ ہو جائے حالات اچھے تو ہم یہ کریں گے، یا ہم اتنے غریبوں کو کھانا کھلائیں گے. ہم اللہ سے جو نظریں کر لیتے ہیں، اللہ سے جو ہم جو ہے وہ مرادیں مان لیتے ہیں کہ ہم یہ کریں گے، تو ان کو بھی پورا کرنے کا جو ہے عہد جو ہے اس کو بھی پورا کرنا کہتے ہیں. تو یہ نظریں نیازیں بھی آ جائیں گی عہد پورا کرنے میں. ٹھیک ہے. جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وصیت کرتے ہیں اور کہتے ہیں احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ لا تجد تجاہد. کہتے ہیں کہ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا کہ اللہ کے احکام کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. اللہ کی حفاظت کرو، تم اس کو اپنے سامنے پاؤ گے اور وہ تمہاری مدد کرے گا. تو احکام کی حفاظت کا مطلب کیا ہو گیا؟ یعنی جو بھی ہم اللہ تعالیٰ سے وعدے کرتے ہیں، جو بھی ہمیں عجیب پرومس ہو گئے، نہیں پرومس نہیں ہوئے، نظر الگ چیز ہوتی ہے. ٹھیک ہے، وعدے نہیں ہوتے. اللہ سے وعدے کون پورے کروا سکتا ہے بتائیے؟ اللہ کے اوپر کوئی رول ہم لگا نہیں سکتے نا. یہ نظر ہوتی ہے، اللہ چاہے تو اس کو مان لے، اللہ چاہے تو اس کو ریجیکٹ کر دے. ٹھیک ہے. تو یہ نظر بھی جو ہے پوری کرنا، یہ بھی وعدے پورے کرنے میں آ جاتا ہے. ہاں یہ میں حدیث آپ کو سمجھا رہی تھی کہ احکام کی حفاظت سے یہاں پر کیا مراد ہے کہ جو بھی اللہ تعالیٰ نے تمہیں کرنے کا کہا ہے. ٹھیک ہے. مان لیجیے نماز پڑھنے کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے، تو یہ آرڈر کی حفاظت ہم کیسے کریں گے؟ اس نماز کو قائم کر کے. زکوٰۃ کا حکم اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، تو کیسے ہوگی اس حکم کی حفاظت؟ اس کو ادا کر کے. ٹھیک ہے. رسولوں پر ایمان کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ رسولوں پر ایمان لے کر آؤ، تو کیسے حفاظت ہوگی؟ ان پر سچی میں ایمان لا کر. تو اللہ تعالیٰ کیا ہے پھر اگر ہم ایسا کریں گے، اللہ کی حفاظت کریں گے، تو ہم اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے پائیں گے اور پھر وہ ہماری مدد کرے گا. ٹھیک ہے. آگئی بات سمجھ میں؟ تو اللہ کے دیے ہوئے وعدے، اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے احکام جب انسان پورا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے لیے ہوئے عہد جب نبھاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ہی فرمایا ہے اوفی بعہدکم، میرے وعدے پورے کرو، میں بھی اپنا وعدہ پورا کروں گا. جی جی، اس کو کہتے ہیں منت ماننا، نظر ماننا یا مراد ماننا. ٹھیک ہے، یہی تو بول رہی ہوں میں. یہ وعدہ نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. آگے بات سمجھ میں؟ اللہ تعالیٰ پھر کیا کرتا ہے؟ اپنا وعدہ، جب انسان اللہ کا وعدہ پورا کرتا ہے، اللہ اپنا وعدہ بھی پورا کرتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہ اب کون سے وعدے اللہ پورے کرتا ہے؟ تو یہ جو سورہ مائدہ کی میں نے آیت نمبر 12 جو آپ کو بتائی تھی، وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بہت سارے وعدے بنی اسرائیل سے کیے تھے. اسی آیت میں کا اگلا جو ٹکڑا آپ دیکھیں گی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سب سے پہلے لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ. ٹھیک ہے. پہلا کون سا وعدہ پورا کیا اللہ تعالیٰ کرے گا پورا؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ پھر میں ضرور بضرور تم سے تمہاری برائیاں دور کر دوں گا. ٹھیک ہے. یعنی کہ برائیاں دور کرنے کا کیا مطلب ہوا؟ برائیاں دور کرنے کا کیا مطلب ہوا؟ معاف کر دینا ہے نا. برائیاں دور کرنا یعنی کہ بندے کی برائیوں کو مٹا دینا، برائیوں کو معاف کر دینا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تم سے تمہاری برائیوں کو دور کر دوں گا. دوسرا اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسی آیت میں وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، ایسی جنتوں میں داخل کروں گا جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی. ٹھیک ہے. بہت اعلیٰ، بہت عمدہ جنتوں میں تمہیں داخل کروں گا. تو یہ تھا اللہ تعالیٰ کا دوسرا وعدہ جو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے کہا تھا کہ میں پھر یہ والے وعدے پورے کروں گا. ٹھیک ہے. یہ اللہ کے وعدے ہیں جو اللہ نے پورے کرنے کی بات کی. گناہ معاف کر دوں گا. ٹھیک ہے. برائیاں دور کر دوں گا، گناہ معاف کر دوں گا، اور تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کروں گا جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، بہت اعلیٰ درجے کی نہریں ہوں گی. اور اسی آیت میں شروع میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا انی معکم، میں تمہارا ساتھ دوں گا، میں تمہارے ساتھ رہوں گا، میں تمہارا ساتھ دوں گا، میں تمہاری مدد کروں گا، میں تمہاری سپورٹ کروں گا. آگئی بات سمجھ میں؟
پھر سے بتاؤں ایک بار؟ پھر سے ایک بار سن لیجیے، اللہ تعالیٰ نے ان سے جو وعدے کیے تھے کہ میں جو پورے کروں گا، اللہ تعالیٰ نے اپنے جو ذمے لیے ہیں کہ میں پھر یہ کروں گا، تو وہ کیا ہے؟ ایک تو برائیاں دور کر دوں گا، معاف کر دوں گا، ہے نا، اور جنتوں میں داخل کر دوں گا جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، اور میں تمہارے ساتھ رہوں گا، تمہارا ساتھ دوں گا۔ اور ہم سب کے لیے بہت بڑا لیسن ہے اس میں، جس کو کہتے ہیں نا کہ آئی اوپننگ، جو ہماری آنکھیں کھول دینے والا لیسن ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں جب ہم کسی چیز میں پھنس جاتے ہیں، کسی مصیبت میں پڑ جاتے ہیں، کسی پریشانی میں آ جاتے ہیں، تو ہم دعائیں کرنے لگتے ہیں کہ اللہ ہم تو مسلمان ہیں، اللہ کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد کر دیں۔ کیوں؟ کہ کہیں نہ کہیں ہم مان رہے ہوتے ہیں کہ ایمان والوں کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے، مان رہے ہوتے ہیں نا، کہتے نا اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں کی کیوں مدد نہیں کر رہا، اللہ تعالیٰ یہ تو تیرے مسلمان بیچارے بندے ہیں تو کیوں ان کے کام نہیں آ رہا۔ ٹھیک ہے، تو یہ چیز ہم مان رہے ہوتے ہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ایمان والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے نا، یقیناً آتی ہے، لیکن صرف ایمان کے بیس پر آپ یہ چیز نہیں کہہ سکتے۔ صرف ایمان لا کر ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھنا اللہ تعالیٰ کے یہاں مدد لے کر نہیں آتا اللہ تعالیٰ کی، ٹھیک ہے، ایمان لا کر نیک عمل کرنے والوں کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، تم اپنا وعدہ تو پورا نہیں کر رہے، ہے نا، جو وعدہ اللہ تعالیٰ نے تم سے کہا ہے کرنے کے، اللہ تعالیٰ نے کیا شرط لگائی کہ پہلے تم وعدہ پورا کرو، یہ نہیں کہا اوفی بیہدیکم واوفوا بیہدی، الٹا اگر اس کو کر لے تو الٹی بات نہیں کری اللہ تعالیٰ نے کہ میں وعدہ پورا کروں گا اور پھر اس کے بعد تم اپنا وعدہ پورا کرنا، ہے نا، میں تمہیں جنت میں داخل کر دوں گا، پھر تم یہ سارے عہد پورے کرتے رہنا، نماز بھی پڑھنا، زکات، جنت میں جا کر نماز زکات کون دے گا؟ جنت میں کس کو ضرورت ہوگی زکاتیں لینے کی؟ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے پہلے یہ کہا کہ تم یہ سب کام کرو، اس کے بعد میں اپنا کام جو میرے اوپر ہے، ذمہ داری جو میں نے اپنے اوپر لگا رکھا ہے کہ مجھے تمہارے ساتھ پھر یہ کرنا ہے، وہ کام میں کروں گا۔ ٹھیک ہے، تو کیا وہ ایمان والا ہے جو اللہ تعالیٰ نے جس سے ڈیمانڈ کی ہے کہ تم ایسے چلو، ایسے نہیں چلو، جو اللہ تعالیٰ جس سے پرومس کرے، جو اللہ تعالیٰ کا کلمہ پڑھ لے اور اس کے بعد یہ کہے کہ میں کچھ نہیں کروں گا، تو کیا ایسے انسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد آ سکتی ہے؟ کلمہ پڑھ کر ہم نے وعدہ کیا ہے نا اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تیرے سوا ہم کسی کی عبادت نہیں کرتے، کیا ہے نا یہ وعدہ اللہ تعالیٰ سے ہم نے، ہے نا۔ پھر آپ دیکھ لیں ذرا معبود ہمارے کون کون ہیں اور کتنے ہیں۔ ہم نے اللہ کے اوپر اپنی اولاد کو، ٹھیک ہے، اولاد کی بات جب آ جاتی ہے سامنے تو پھر انسان اللہ تعالیٰ کی بھی نہیں دیکھتا، ہے نا، اولاد کے لیے حلال حرام سب کچھ کر لیتا ہے، ٹھیک۔ اب ہم نے اللہ کے اوپر اپنی اولاد کو، اپنے مال کو، اپنے کاروبار کو، اپنی جابس کو، ہماری جابس آج دیکھ لیں استغفر اللہ ربی، جہاں پر جو چیز اللہ کا حکم جو ہے کمپرومائز کرنا پڑتا ہے ہم کر لیتے ہیں۔ پردے کو منع کریں گے، ٹھیک ہے، پردہ بھی اتار کر ایک طرف رکھ دیا۔ داڑھی کو انہوں نے منع کیا، داڑھی میں فوٹو نہیں ہونا چاہیے۔ کتنی آج ایسی ایجنسیز ہیں جو جاب پرووائڈ کرتی ہیں اور جو یہ کہتی ہیں کہ بنا داڑھی کا ہمیں فوٹو چاہیے یہاں پر پیسٹ ہونا، تو وہ داڑھی تک کٹوا لیتے ہیں اس وجہ سے کہ ہم نے جو ہے وہ جاب کرنی ہے، ٹھیک۔ پھر آپ دیکھیں کہ ایسی جابس ہوتی ہیں جو انسان کو نماز تک پڑھنے کا پرمیشن نہیں دیتی ہیں کہ آپ نے یہاں سے اٹھ کر کہیں پر بھی نہیں جانا، آپ کو اتنا بھی ٹائم نہیں ملے گا، آپ وہاں پر نماز سے کمپرومائز کر لیتے ہیں۔ نماز بھی تو اللہ تعالیٰ کا عہد ہے نا، ہے نا، تو وہاں نماز سے بھی کمپرومائز، چلو گھر جا کے اکٹھی پڑھ لیں گے، ٹھیک۔ رشتے دار ہمارے معبود ہیں، بھائی اگر ہم نے یہ کام کر لیا تو ہمارے رشتے دار کیا کہیں گے، اگر ہم نے یہ کام نہیں کیا تو ہمارے رشتے دار کیا کہیں گے، ہے نا، اگر ہم نے شادی میں دہیج نہیں لیا تو ہمارے رشتے دار کہیں گے پتہ نہیں کہاں سے لڑکی اٹھا کر لے آئے، اگر ہم نے اپنی بیٹی کو دہیج میں کچھ نہیں دیا تو رشتے دار کہیں گے کہ کچھ دیا ہی نہیں، ایسی بھوکی ننگی اپنی لڑکی بیاہ دی انہوں نے، یہ بات ہے، ٹھیک ہے۔ ہر چیز سے اللہ کے ہر حکم سے ہم کمپرومائز کرتے ہیں اور ان لوگوں کی بات مانتے ہیں چاہے یہ شریعت کے آڑے کیوں نہیں آ رہے ہوں۔ یہ کیا ہوا؟ پھر ہم نے عبادت اللہ کی تو نہیں کی،
ہے نا. ہم نے کس کی عبادت کر لی؟ پھر ان کی عبادت کر لی. پھر دیکھیں کسی کے لیے ان کے پیرنٹس، ٹھیک ہے، ہمارے ماں باپ نے منع کر دیا کہ ہم جو ہے وہ اس طریقے سے پردہ نہیں کریں گے، اب ہم کسی فنکشن میں جائیں گے ہم برقع نہیں پہنیں گے، ہمارے پیرنٹس منع کر رہے ہیں. اب یہ آپ کے لیے، آپ کے ماں باپ کون ہو گئے؟ آپ کے معبود ہو گئے. ٹھیک ہے. اسی طرح شوہر کے لیے بیوی اور بیوی کے لیے شوہر. اگر بیوی کے کہنے پر شوہر کوئی حرام کام کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس شوہر کا معبود کون ہوا؟ حلال حرام کی ذمہ داری کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. جو اللہ بتا دے حلال وہ حلال، جو اللہ بتا دے حرام وہ حرام. ٹھیک. اب حلال کو حرام کرنے میں آپ لگے ہیں کسی اور کے کہنے پر، تو وہ آپ کا کون ہو گیا؟ پھر معبود ہو گیا، ہے نا. کتنی ساری بیویاں ہیں جو کہتی ہیں یہ کام، جو حدیثوں میں جن کی صریح دلیل ملتی ہے کہ آپ نے آئی بروز نہیں کروانی، آپ نے اپنے چہرے کے بال ویکس نہیں کروانے. ٹھیک ہے. ہاتھ پیروں کی بات نہیں کر رہی ہوں، ہاتھ پیروں کی ویکسنگ کروا سکتے ہیں لیکن چہرے کی نہیں کروائیں گے. کتنی ساری عورتیں ہیں جو جن کا اپنا بھی دل کر رہا ہوتا ہے لیکن وہ نام لگاتی ہیں شوہر کا اور کہتی ہیں کہ شوہر ہمارے بولتے ہیں، ہمارے ہسبینڈ کہتے ہیں کہ جاؤ اس کی تھریڈنگ کروا کر آ جاؤ. ٹھیک ہے. اپر لپس کروا کر آ جاؤ، اپنی آئی بروز، اللہ تعالی ہم سب کو معاف کرے، اللہ تعالی ہم سب کو سیدھی راہ پر لے آئے. جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاف صاف دلیل ہے، ایسی عورتوں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے. ایسی عورتوں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سنگھائی جائے گی، حالانکہ جنت کی خوشبو بہت دور سے آ رہی ہوگی، ان کو خوشبو بھی نہیں سنگھائی جائے گی ایسی عورتوں کو. ٹھیک ہے. تو آپ دیکھیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ کمپرومائز ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے؟ ٹھیک. اور کس کی وجہ سے کمپرومائز چل رہا ہے؟ یہ کمپرومائز چل رہا ہے تھرڈ بندے کی وجہ سے، اور جس کو ہم نے کیا بنا لیا؟ اپنا معبود بنا لیا، جس کی ہم عبادت کرنا سٹارٹ کر دی. ٹھیک ہے. اللہ کے مقابلے میں جب بھی ہم کسی کو لے کر آتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ وہ کوئی مورتی ہی ہو جس کے آگے آپ جو ہے وہ آرتی اتار رہے ہوں، یا جس کے آگے آپ سر ٹیک لے رہے ہوں، ضروری نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. مورتیاں ہمیشہ جو ہے وہ آپ کی معبود نہیں ہوتی، کبھی کبھی انسان بھی آپ کے معبود ہو جاتے ہیں. پھر آپ دیکھیں کہ حکومت، ٹھیک ہے، گورنمنٹ، جو گورنمنٹ آج کہہ رہی ہے وہ مسلمان کرنے کو تیار ہے. ہر جگہ مسلمان کمپرومائزنگ سچویشن میں ہے، مسلمان ہر جگہ اپنی مجبوری کا رونا رو رہا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ بات میرے منہ سے نکل جاتی ہے، اور لیکن اللہ تعالیٰ نکلواتا ہی رہے، کیونکہ بہت ضروری ہے ایسے ماحول میں یہ سب باتیں کہنا، کیونکہ اتنے سارے بین لگائے جاتے ہیں. آپ کو کیا پتا ہے کہ دل مطلب اندر سے ایک طریقے سے دیکھا جائے تو چھلنی ہو چکا ہے. ٹھیک. ایون آپ دیکھیں کہ اپنے ہی جیسے لوگوں کی طرف سے یہ کنٹروورسیز مجھے مل رہی ہے کہ اتنا زیادہ جو ہے ایکسٹریم پر نہیں جانا چاہیے. اگر کوئی کمپرومائز کر رہا ہے تو اس کو کرنے دیا جائے. ٹھیک ہے. اس کے پاس اپنے فتوے جو ہے موجود ہے. اللہ کے فتووں کا کیا؟ جو اللہ تعالیٰ نے اپنا فتویٰ دیا ہوا ہے قرآن میں صاف صاف طور پہ، فتوے آپ وہیں تو نکالیں گے نا جہاں پر آپ کو لگ رہا ہے کہ آج کے پہلے زمانے میں یہ نہیں ہوتا تھا، آج ہو رہا ہے، تو آج کے زمانے کے لیے کیا چلن ہے. ٹھیک ہے. یہ چیزیں، یہ فتوے تو پہلے سے، رشوت کا فتویٰ، بے نقابی کا، بے حجابی کا فتویٰ، ہر چیز کا فتویٰ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کر ہمیں چلے گئے. ٹھیک ہے. اب کیا جواز بچتا ہے کہ آپ اپنی طرف سے جو ہے کوئی چیز ایڈ کر کے فتویٰ لگا دیں. ٹھیک. جن چیزوں کے بارے میں یاد رکھیے گا ہمیشہ کہ اللہ اور اس کے رسول نے صاف صاف بات کی ہے. ٹھیک ہے. مان لیجیے رشوت کی بات اگر میں کروں تو رشوت کے بارے میں صاف صاف قرآن کی کئی ساری آیتیں موجود ہیں. ٹھیک ہے. کہ تم لوگوں کا مال باطل طریقے سے نہیں کھاؤ گے. وہاں پر تمام مفسرین، تمام علماء کا کہنا ہے کہ یہاں سے اللہ کی مراد رشوت ہے، کہ رشوت نہ لو گے نہ دیو گے. ٹھیک. اب جس چیز پر اللہ کا صاف حکم، واضح حکم موجود ہے، کیا میں وہ کام کر سکتی ہوں کسی اور کا فتویٰ لے کر؟ اور ظاہر ہے رشوت انسان مجبوری میں ہی تو دیتا ہے. کبھی کسی، آپ مجھے یہ بتائیے کہ کیا کبھی خوشی خوشی رشوتیں دی جاتی ہیں؟ مجبوری میں ہی دیتا نا انسان، مجبوری میں ہی تو، مجبوری کا نام کہ بھئی ہماری مجبوری ہے. ٹھیک ہے. تو وہاں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ خوشی خوشی دینا پڑے تو مت دینا، اور جب مجبوری آ جائے تو دے دینا. ایسا ہوتا ہے کہیں؟ نہیں ہوتا ہے نا. تو سود، آپ بتائیے مجھے، سود جو ہے، انٹرسٹ جو ہے، وہ انسان مجبوری میں ہی تو اس کو دیتا ہے نا. بینک کو لون لے گا تو بینک کو دے رہا ہے، اور کیا خوشی خوشی دے رہا ہوتا ہے؟ کھا لیتا ہے، ہاں وہ الگ بات ہے کہ کھا لے گا لے کر خوشی خوشی، لیکن دے گا تو وہ مجبوری میں ہی.
ہے نا, لون لیا بھائی مجبوری کے نام پر لیا, اب دے بھی وہ اس لون کا جو پیسہ بھر رہا ہے انٹرسٹ کا مجبوری میں ہی بھر رہا ہے, ٹھیک, خوشی خوشی تو نہیں بھر رہا. تو کیا اللہ تعالیٰ کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ خوشی خوشی سود مت دینا, لیکن مجبوری آ جائے تو دے دینا؟ ایسا تو کچھ نہیں ہے. آپ ایسے فتوے نہیں لگا سکتے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے صاف صاف قرآن اور حدیث کی دلیلیں دے رکھی ہیں, وہاں پر آپ اپنے جواز اپنے قیاس نہیں لگا سکتے, ٹھیک ہے. یہ چیز آپ ہمیشہ میری ذہن میں بٹھائیں گی. میں چاہتی ہوں کہ ہماری امت جو ہے, اور خاص طور پر ہم لوگ جو دین سے جڑے ہوئے ہیں, وہ سارے کے سارے کمپرومائزنگ سچویشن سے نکل جائیں, ٹھیک ہے. مجبوریوں کے رونے نہیں روئیں کہیں پر بھی, ٹھیک ہے. دین کو کمپرومائز جو ہے وہ ہم نہیں کریں. میں چاہتی ہوں یہ جتنے بھی ہماری کلاس کے لوگ ہیں وہ کم سے کم ایک دیکھیں, ہم 15-16 ہی ہیں, ہم میں سے اگر 10 بھی یہ چیز لے کر اٹھتے ہیں تو بہت کچھ ہم جو ہے بدل سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اگر جہاں آپ کو کمپرومائز کرنا پڑے وہ چیز آپ چھوڑ دیں. جاب میں آپ کو کمپرومائز کرنا پڑ رہا ہے, چھوڑ دیں, بالکل چھوڑ دیں. بالکل فکر مت کریں کہ یہ تو لاکھوں کی جاب ہے, یہ ہزاروں کی جاب ہے, یہ تو جو ہے وہ گورنمنٹ جاب ہے. جو بھی جاب آپ کی ہو آپ اس کو چھوڑ دیں. آپ دیکھنا اللہ تعالیٰ آپ کو کتنی بہترین جگہ سے رزق عطا کرے گا, اور کتنا حلال رزق آپ کو اللہ تعالیٰ عطا کرے گا. صرف اور صرف جو ہے اللہ تعالیٰ کے لیے چھوڑیں, ٹھیک ہے. تو خیر یہ میں کچھ زیادہ ایموشنل ہو جاتی ہوں, چلیے آگے بڑھتے ہیں. تو میں آپ کو یہی بتا رہی تھی کہ انسان نے جو ہے اللہ تعالیٰ سے وعدہ لیا کہ اللہ آپ کے علاوہ لا الہ الا اللہ, اللہ آپ کے علاوہ ہمارا کوئی بھی معبود نہیں ہے. لیکن پھر ہم نے کتنے سارے معبود بنا لیے, ہے نا. تو عہد تو کچھ تھا اور اس کے اگینسٹ ہم نے سارے کام کرے, اور ایکسپیکٹیشن ہم اللہ سے یہ لگاتے ہیں کہ اللہ ہماری مدد کرے گا, ہے نا, اللہ ہمارا ساتھ دے گا. ہم کافر کنٹری میں رہ رہے ہیں, مجبوری میں آ کر ہمیں یہ کرنا پڑ گیا, اللہ تو ہمارا ساتھ دے دینا. کیا اللہ ہمارا ساتھ دے گا؟ کیسے ممکن ہے جب ہم اللہ کے وعدے پورے نہیں کر رہے, اللہ کے احکام کی حفاظت ہم سے نہیں ہو رہی ہے, وہاں پر ہمارا جو ہے کمپرومائز چل رہا ہے, تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ آپ کا ساتھ دے گا؟ نہیں دے گا اللہ تعالیٰ, ٹھیک ہے. تو اللہ ان کی مدد کرے گا نا جو اللہ کے عہد پورے کریں گے, اللہ کے احکام کی حفاظت کریں گے, ہر حال میں چاہیں گے کہ مجھ سے کوئی بھی اللہ کا حکم نہیں ٹوٹے, ٹھیک ہے. ہماری ایکسپیکٹیشنز کیا ہے؟ بس اللہ ہمیں جنت میں داخل کر دے, ٹھیک ہے. بس اللہ جو ہے جیسے ہی ہم مرے قبر میں جائے اور ہمارے لیے جنت کی کھڑکی کھل جائے, اور بس دن رات جو ہے ہم قبر میں سے بھی جنت کے نظارے کریں, اور آخرت میں جا کر ہم میدان محشر میں کھڑے ہوں تو وہاں ہمیں عرش کا سایہ مل جائے, اور عرش کے سائے کے بعد جو ہے وہ ڈائریکٹ ہم جو ہے بنا حساب کتاب کے جنت میں چلے جائیں. یہی ہمیں امیدیں ہیں اللہ تعالیٰ سے, ہے یا نہیں ہے بتائیے؟ سب کو ہے, مجھے بھی ہے, ٹھیک ہے. ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی امید نہیں لگاتا, پریکٹسنگ مسلمان ہو چاہے وہ نان پریکٹسنگ ہو, عمل کرتا ہو نہیں کرتا ہو, ہر کوئی اللہ تعالیٰ سے یہی امید لگاتا ہے. اور جنت کا وعدہ اللہ نے کس سے کیا ہوا ہے بتائیے ذرا؟ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ میں جنت ایسے لوگوں کو دوں گا, وعدہ کیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کا. وہ قرآن کی ہی آیت ہمیں ملتی ہے, وہ عید المتقون, اللہ تعالیٰ نے متقیوں سے پرہیزگاروں سے وعدہ کیا ہوا ہے جنت کا. اللہ تعالیٰ نے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات, ایمان اور عمل صالح والوں سے وعدہ کیا ہوا ہے جنت کا, ٹھیک ہے. کہ جو نیک عمل کریں گے, جو متقی ہوں گے, جو پرہیزگار ہوں گے, اللہ کا عرش کس کو ملے گا؟ عرش کا سایہ کس کو ملے گا؟ جو انصاف کرے گا, جو اللہ تعالیٰ کے لیے اپنی جوانی کھپائے گا, جو اللہ تعالیٰ کے لیے ہی محبت کرے گا, اور اللہ تعالیٰ کے لیے ہی نفرت کسی سے کرے گا, ٹھیک ہے. جو تنہائی میں اللہ تعالیٰ کے لیے آنسو بہائے گا, ہے نا, جو ہے ہر سچویشن میں اپنے دامن کو بچا کر رکھے گا, کسی غلط کام میں ملوث نہیں ہوگا, ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے اپنے عرش کا وعدہ, اپنے عرش کے سائے کا وعدہ, کہ 7 لوگ اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے. وہ 7 لوگوں کی کوالٹیز اللہ تعالیٰ نے بتائی, وہ کوالٹیز جو ہے وہ انسان کو ڈیولپ کرنی ہے, انصاف انسان کو کرنا ہے, اللہ کی راہ میں اپنی جوانی انسان کو کھپانی ہے, صدقہ ایسے دینا ہے کہ ایک ہاتھ دے تو دوسرے کو پتہ نہیں چلے, صدقہ بھی دینا ہے اور چھپا کر دینا ہے. جب انسان یہ سارے کام کرے گا, ٹھیک ہے, تو تب جو ہے اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہوگا. نہیں ہو کر کے پھر ہم اللہ سے ایکسپیکٹیشن رکھیں کہ اللہ ہمیں جنت میں داخل کر دے. کوئی ڈیزرو کرتا ہی نہیں جنت میں جانے کے لیے, کوئی بھی پری ریکویسٹ اس کے پاس نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, وہ کیسے جنت میں جائے گا؟ پھر یہ ان لوگوں کے ساتھ ناانصافی نہیں ہو جائے گی جو سب کچھ کر کے لے کر آئے ہیں؟
ٹھیک ہے، جن کا سارا کام کمپلیٹ ہے، جن کا ہوم ورک کمپلیٹ ہے، اگر ان کو 20 آؤٹ آف 20 ملتے ہیں تو جائز ہے، لیکن جن کا کچھ بھی کمپلیٹ نہیں ہے، جو کبھی اسکول ہی نہیں آئے اور ان کو ٹیچر 20 آؤٹ آف 20 دے دے، تو ایک طریقے سے اس کے ساتھ تو ٹیچر نے کیا کرا، بچوں کے ساتھ ظلم کر دیا. ان کو کیا لگے گا کہ ہم اس بار جو ہے ہم بھی نہیں کریں گے کچھ، نہیں یہی آتا ہے نا. لوگوں کو اللہ تعالیٰ کبھی بھی یہ فیل نہیں کراتا کہ تم نے یہ سب کچھ کر کے غلط کیا، تم نے نیکیاں کر کے غلط کیا، تم نہیں بھی کرتے تم تب بھی جنت میں چلے جاتے. کیا یہ رول اللہ تعالیٰ کے یہاں چلتا ہے؟ بتائیے. اللہ تعالیٰ ایسی بڑی اتنی بڑی ناانصافی کا، اللہ تعالیٰ سے تو کچھ بھی اللہ سے امید نہیں لگا سکتے ہم اس طریقے سے. ٹھیک ہے، نعوذ باللہ، ہم اللہ تعالیٰ سے یہ ایکسپیکٹیشن نہیں رکھ سکتے کہ اللہ تعالیٰ ذرہ برابر بھی کسی پر جو ہے ناانصافی کرے گا، نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ. تو عمل ہم سے ہوتا نہیں، ایمان میں ہم نے ڈنڈی مار رکھی ہے، ایمان ہمارے مضبوط نہیں، پھر بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ جنت تو بنی ہی ہمارے لیے ہے، ہمارے بغیر تو وہ خالی ہی رہ جائے گی، ہم نہیں جائیں گے تو کون جائے گا، ہے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم لڑ جھگڑ کا جب تک ایک ایک امتی کو جنت میں گھسیٹ گھسیٹ کر نہیں لے کر آئیں گے تب تک وہ جنت میں ہی نہیں جائیں گے. امید ہماری یہ ہے نا. تو اوفو بعہدی اوفی بعہدکم، اللہ کے عہد پورے کرو، اللہ کے ایکسپیکٹیشنز پہ پورے اترو، وہ بھی تمہاری ایکسپیکٹیشن پہ پورا پورا اترے گا. اللہ تعالیٰ کبھی بھی وَإِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ، اللہ تعالیٰ بے شک کبھی بھی وعدہ خلافی نہیں کرتا. ہم وعدہ خلاف ہیں، اللہ تعالیٰ سے وعدہ خلافی کی کوئی امید نہیں ہے. ہاں تم وعدہ خلافی کرو گے پھر اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے اپنے وعدے پورے کرنے کی. آگئی بات سمجھ میں؟ ہم بڑی شان سے کہہ دیتے ہیں نا بنی اسرائیل تو مغضوبی علیہم ہے، بنی اسرائیل پہ تو اللہ کا غضب ہوا ہے، اور ہم اپنے بارے میں سوچتے ہیں. میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ آیتیں ہمارے لیے ہیں، بنی اسرائیل نہیں پڑھتے قرآن، ہم پڑھتے ہیں قرآن، ہے نا. بنی اسرائیل نہیں مانتے قرآن کو، ہم مانتے قرآن کو. بنی اسرائیل کا کوئی ایمان نہیں ہے قرآن پر، ہمارا ایمان ہے قرآن پر. یہ آیتیں ہمارے لیے ہیں. اگر ہم دیکھیں اس وقت تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ بنی اسرائیل تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جا کر یہ آیتیں سناتے تھے. سنانی تو ہمیں بھی چاہیے، ہم نہیں سناتے، ہم خود ہی نہیں پڑھتے، ہمیں پتہ ہی نہیں آیتیں ہم سے کیا کہتی ہیں، ہمارے بارے میں ہے بھی. ہم تو اچھا یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، یہ تو اسرائیلوں کی بات ہو رہی ہے، تو ہماری بات ہی نہیں ہو رہی ہے نا. تو ان کو مغضوبی علیہم کہہ دیتے ہیں. اور ہم بھی تو چوز اینڈ ون ہیں، جیسے وہ چوز اینڈ ون ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے چوز کیا. اتنے سارے انسانوں میں، اتنے سارے پورے جہانوں میں اللہ تعالیٰ نے ان کو فضیلت دی. اللہ نے ہمیں بھی تو تمام جہانوں پر فضیلت دی، ہمیں بھی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بنایا، ہے نا. ہم اپنے بارے میں کیا ایکسپیکٹیشن رکھتے ہیں؟ ہم تو بخشے بخشائے ہیں. تو ان خوش فہمیوں سے نکلے، ٹھیک ہے، چاہے ہم ہوں چاہے وہ بھی تھے، ٹھیک ہے، وہ بھی اسی طرح تھے جیسے آج ہم ہیں، وہ بھی اسی پوسٹ پر تھے جس پوسٹ پر ہم ہیں، ٹھیک. وہ تو آج تک یہی کہتے رہتے ہیں، ہے نا، کہ ہم تو اللہ تعالیٰ کے چہیتے ہیں. سنا ہے آپ لوگوں نے؟ ان کے علاوہ کوئی جنت میں نہیں جائے گا، وہ تو آج تک یہی کہتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ انسان ہی اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ انسان ہی ہم ہیں اور تو سارے سب جانور ہیں، ٹھیک ہے. لیکن آپ کام دیکھ لیں، کیا ان کے بھی، یا ہم اپنی بات کریں تو ہمارے بھی، کیا ہمارے کام جنت میں جانے کے لائق ہیں؟ کیا ہمارے کام پر کوئی بھی اسٹیمپ لگا سکتا ہے کہ یس یو آر جو ہے 100% جنتی؟ وہ دیکھیے اللہ کا جو معاملہ ہے نا، وہ میں نے 1000 بار کہا کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے اپنے کرم سے، اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے جو مرتبہ، جو پوسٹ، جو جنت چاہے عطا کر دے. وہ اللہ کا کام ہے، اور اللہ نے ابھی تک کسی کو نہیں بتایا ہے، ٹھیک ہے، کون جنتی کون جہنمی، اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا. اللہ نے کام بتائے ہیں کہ کون سے کام جنت میں لے کر جائیں گے، کون سے جہنم میں. ہم نے تو ابھی دنیا میں ہے، ہمیں دنیا دیکھنی ہے کہ ہم کیا کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو ہمارے کام جو ہے وہ بھی کیا ہونے چاہیے؟ جنت میں لے کر جانے والے ہونے چاہیے. چوزن ون بھی اللہ نے کسی وجہ سے ہی بنایا ہے ہمیں، ہے نا، دنیا کی امانت بنایا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرمایا ہے کہ تم وہ امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو. لوگوں کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ نے نکالا ہے، ہمیں چوز کیا ہے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے، اور پھر لوگوں کے لیے بھی چوز کیا ہے، جنت کے لیے بھی ہمیں، بے شک ہمیں ہی چوز کیا ہے، ٹھیک ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کے پیغام کے جو علم بردار بن کر رہیں گے، اللہ انہی کو یہ آنر بخشے گا،
ٹھیک ہے، جو اللہ کے دین کی دعوت جو ہے خود بھی سیکھیں گے، اس پر عمل بھی کریں گے، دوسروں تک بھی اس کو لے کر جائیں گے، دوسروں تک بھی اس کو کنوے کریں گے، اور لوگوں کو بھی اللہ کے راستے پر لانے کی کوشش کریں گے، اور لوگوں کو بھی اللہ سے جوڑنے کی، اللہ تعالیٰ سے کنیکٹ کرنے کی کوشش کریں گے، اپنی ساری ڈیوٹیز نبھائیں گے، اللہ تعالیٰ کے حکم کی حفاظت کریں گے، پھر اللہ ہماری مدد کرے گا اور اللہ کا ساتھ ہمیں نصیب ہوگا۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ اب یہ بات جو ہے یہود، مدینہ کے یہود کو سنائی جا رہی ہے کہ سنو اور یاد کرو جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں نعمتیں دی تھی، ٹھیک ہے؟ تو وہ بھی تو یہ کہہ سکتے تھے نا کہ ہمیں کیا ملا، وہ یہ سب تو ہمارے باپ دادا کی بات، ان کے باپ دادا کی تو بات چل رہی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کتنے زمانے پہلے آئے تھے نا، اور ان کے باپ دادا پر جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں کی تھی، ان نعمتوں کا اللہ تعالیٰ یہاں پر ذکر کر رہا ہے۔ ان کو یہ تو کہہ سکتے ہیں نا کہ ہمیں تو نہیں ملی، ہمیں کیوں سنایا جا رہا ہے بھائی، یہ تو ہمارے باپ دادا کو ملی، لیکن دراصل جو باپ کو مل گیا وہ سمجھ لیجیے بچوں کو مل گیا، ہے نا؟ جیسے لوگ کہتے ہیں نا کہ ہمارے خاندان میں تو یہ بڑے لوگ، ہم تو ایسے علماء تھے، ہے نا، ہمارے خاندان میں تو ایسے اسکالرس تھے، یا کوئی کہے تو ہمارے خاندان میں اتنے بڑے بڑے سائنٹسٹ، ہمارے خاندان میں تو اتنے بڑے بڑے ڈاکٹر، ہمارے خاندان میں تو اتنے بڑے بڑے وکیل، ٹھیک ہے، ہمارے خاندان کے تو یہ کارنامے۔ تو ان آباء اور اجداد کی فضیلت اور کارنامے ہم بھی اون کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم بھی کیا ہے، ان کا فائدہ لے رہے ہوتے ہیں، ان کا شرف جو ہے ہم اپنے لیے استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح یہود بھی کیا کرتے تھے، اپنے باپ داداؤں کی بہت پینگے ہانکتے تھے، ٹھیک ہے، اپنے باپ داداؤں کی بڑی تعریف کرتے تھے کہ ہم تو ایسے خاندان کے اولاد، ہم تو بنی اسرائیل، ہے نا، اس طریقے سے وہ باتیں کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو وہی ساری نعمتیں یاد دلائیں کہ نعمتیں جو ہیں وہ صرف ان کو نہیں بلکہ ان کو اویل تم بھی کر رہے ہو، ان کی باتیں تم بھی کرتے ہو، ان کی جو ہے چیزیں تم بھی بیان کرتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیں آپ کہ صرف یہ نعمتیں اور یہ وعدے ان کے لیے دنیا کے لیے ہی نہیں کیے تھے، وہ ساری ان کی آخرت کے لیے ہی نہیں کیے تھے کہ مغفرت کر دوں گا اور جو ہے تمہیں جنت میں داخل کر دوں گا اور تمہارا ساتھ دوں گا، بلکہ دنیا میں بھی ان کو عزت اور غلبے دینے کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے کیا تھا، اپنی رضامندی دینے کا وعدہ کیا تھا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اوفی بعہدی سے مراد ہے میں بھی تم سے راضی ہو جاؤں گا، ٹھیک ہے، اوفی بعہدی جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں اپنا وعدہ پورا کروں گا، تو وہاں سے مراد ہے کہ تم اللہ کی رضا کے کام کرو، میں بھی تم سے راضی ہو جاؤں گا، ایسا نہیں ہے کہ میں تم سے ناراض ہی رہوں گا۔ آگے اتنی بات سمجھ میں؟ اب یہ رہ گیا وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، انشاء اللہ تعالیٰ ہم اس کو کل کنٹینیو کریں گے، اور تم بس مجھے سے ڈرو۔ میں رہب بتاؤں گی آپ کو کہ ایک ہوتا ہے نا تقا، ہم نے پڑھا تھا تقا یقی، ڈرنا، ٹھیک ہے، اس ڈرنے کا الگ میننگ تھا۔ خوف کا بھی ورڈ آتا ہے عربی میں ڈرنے کے لیے، خشیت کا بھی ورڈ آتا ہے عربی میں ڈرنے کے لیے، بہت سارے ورڈ آتے ہیں۔ تو ہم دیکھیں گے کل کہ اس رہب میں کون سا ڈر شامل ہے، ٹھیک ہے، کس طرح کا ڈر اس رہب میں شامل ہے انشاء اللہ تعالی۔ ٹھیک ہے، سب باتیں آ گئی سمجھ میں، سب کو سب کلیئر ہے؟ کچھ اگر چھوٹا ہو، کچھ پوچھنا ہو تو پوچھیے پلیز۔ میں نے اس میں آپ کو اپنے لیے عمل کے پوائنٹس بھی بتا دیے ہیں، آ رہی بات سمجھ میں، کہ ہم اپنے آپ ان آیتوں پر کس طرح ہم نے عمل کرنا ہے۔ ان پوائنٹس کو میں نے کہا تھا کہ ایک الگ ڈائری بنا لیجئے تاکہ آپ کو یاد رہے کہ ہمیں قرآن پر عمل اس طرح سے کرنا ہے۔ قرآن ہمارے لیے عمل کا کیا ہے، مظہر ہے، عمل کا جو ہے وہ ایک عمل کی شمع ہے، اور اس سے ہمیں فائدہ اٹھانا ہے، ہمارے لیے اترا ہے، عمل کے لیے اترا ہے، صرف پڑھنے کے لیے، صرف ثواب کے لیے نہیں اترا بلکہ عمل کے لیے اترا ہے۔ تو ایک الگ ڈائری سی بنا لیجئے، اس پر یہ عمل کے پوائنٹس لکھ لیا کیجئے کہ ہم بھی جو اللہ سے وعدے کریں ہیں، ہم نے بھی جو اللہ تعالیٰ سے کلمہ پڑھ کر اور مسلمانوں کا وعدہ کیا ہے، ہم نے بھی اس کا پورا پورا نبھاؤ کرنا ہے، ٹھیک ہے، تب اللہ تعالیٰ، تب ہمیں کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں جنت دے گا، ٹھیک ہے۔ جیسے مان لیجیے آپ کہیں یونیورسٹی میں جاتی ہیں، آپ کہتی ہیں کہ مجھے جو ہے وہ ایم اے میں ایڈمیشن لینا ہے، ٹھیک ہے، آپ کہتے ہیں کہ ہمیں ایم اے میں ایڈمیشن لینا ہے، تو وہ کیا کہیں گے، پہلے بی اے کر کے آؤ، ہے نا، پہلے بی اے کی ڈگری دکھاؤ۔ آپ 12th کر کے ایم اے میں نہیں جا سکتے؟ جا سکتے ہیں کیا؟ 12th کے بعد آپ چاہیں کہ میں ڈائریکٹ پوسٹ گریجویٹ بن جاؤں تو کیا اب جا سکتے ہیں؟ نہیں جا سکتے، پہلے گریجویشن کرنا پڑے گا۔
وہ کیا کہیں گے آپ سے کہ جاؤ پہلے تم جو ہے وہ بی اے کی ڈگری لاؤ، بی اے کر کے آؤ تب تمہیں ایم اے میں ایڈمیشن ملے گا۔ تو پہلے اللہ کے وعدے پورے کر کے آؤ تب تمہیں جنت میں داخلہ ملے گا، ٹھیک ہے؟ بس اس طرح سے سمجھ لیجیے۔ چلیے پھر، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔